السلام علیکم۔ آج دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو افغانستان کا ایک آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، جہاں امریکہ نے کہا ہے کہ 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے، اور تیز رفتاری کے ساتھ جو امریکی شہری ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور تازہ ترین اپڈیٹ یہ بھی ہیں کہ جو امریکی انٹیلیجنس اہلکار ہیں، ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات بھی کیے ہیں۔ اس میں یقیناً وہ سیکورٹی کور کے حوالے سے اور جو باقی امریکی وہاں رہ گئے ان کے نکلنے کے حوالے سے ہوں گے۔ پرائم منسٹر کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے خواتین کے خلاف جو جنسی جرائم میں بے پناہ بے تحاشا اضافہ ہے اس کے حوالے سے۔ آج ہی کے دن نور مقدم کے والدین کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ٹویٹ دیکھی، جس میں لکھا گیا ہے کہ نور مقدم کے والدین جو ہیں ان کا دل بہت برا ہے، بہت اداس ہیں، پریشان ہیں، اس لیے کہ وہ بیٹی کے جو قاتل ہیں ان کے خلاف تیزی سے انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ شاید اکیلے والدین نہیں ہوں گے، میں کافی دفعہ اس ایک والد کا تذکرہ کرتا ہوں جو مجھے مسجد نبوی میں ملا تھا، آج تک میں اس کو بھول نہیں پایا۔ 4 سال کی اس کی بیٹی کے ساتھ اسی طریقے سے زیادتی کے بعد قتل ہوئی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس قاتل کو جو گرفتار ہے اس کو سزا ہو جائے۔ تو وزیر اعظم نے جہاں ان واقعات کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے، وہاں قانون کے اندر اگر بہتری لا کر ایسے قاتلوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کرنا چاہیے۔ شاید کوئی بھی ایسی پارلیمنٹ کے اندر جماعت نہیں ہو جو اس کی مخالفت کرے گی۔ اور ایک بہت بڑی جو پاکستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں پروگرام کے آغاز میں، پاکستانی روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں 152 سے 165 روپے، 13 روپے کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے ان 3-4 ویکس ٹائم۔ اور یہ ایسے وقت میں روپیہ نیچے گر رہا ہے جب ہمارے ریزروز رائز کر رہے ہیں، ہمارا انفلو آ رہا ہے باہر سے، ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی 2.77 بلین ڈالر مزید دیا ہے۔ ہمیں یہ قرضے کا حصہ نہیں تھا، یہ انہوں نے تمام ممبر کنٹریز کو جو کرونا سے متاثر ہیں ان کے لیے ایک نئی فیسلٹی متعارف کرائی، اس میں ہمیں بھی پیسے ملے، ہمارے ریزروز اوپر چلے گئے۔ تو جب ریزروز اوپر ہیں آپ کے تو آپ کو روپے کو 13 روپے ایک ہی ان ون کو نیچے گرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے کم و بیش 1100 ارب روپے کا پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا، اور اب انٹرسٹ پیمنٹس کا برڈن بھی اتنا ہی اوپر جائے گا۔ امپورٹ میں بے تحاشا اضافہ ہے، لیکن امپورٹس کو کنٹین کرنے کے لیے آپ دوسرے اقدامات کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ ہر چیز کو مہنگی کرنے کے لیے کھول دیں۔ اس کا نقصان اب جو فوری طور پر ہونا ہے، انفلیشن بہت مشکل سے 10 سے نیچے آنا شروع ہوا تھا، بہت مشکل سے دوبارہ اوپر جائے گا، کیونکہ یہ امپورٹڈ پرائسز کا جو پریشر ہے وہ ہر چیز کے اوپر ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کی فسکل سچویشن ایک دفعہ پھر بیڑا گرک ہونے جا رہی ہے۔ آپ انٹرسٹ پیمنٹ کے برڈن کا لاسٹ ٹائم ہم نے خمیازہ بھگتا ہے، اب انٹرسٹ ریٹ آپ نے کم کیا ہے 13.25 سے، وہ پہلی بڑی بیوقوفی تھی جس نے پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ جرم کا کام تھا وہ کہ 13.25% پہ کووڈ کی فضا میں 13.25% پہ آپ ڈالر بارو کر رہے تھے، اب وہ آپ نیچے لائے ہیں تو آپ نے روپے کو پھر گرا دیا۔ یہ ایسے پاکستان نہیں آگے چل سکتا، کوئی استحکام چاہیے پالیسی میں، نہ کسی بندے کا استحکام ہے۔ چیئرمین ایف بی آر روز نیا بدل دیتے ہیں، سیکرٹری فائنانس روز نیا بدل دیتے ہیں، پالیسیز میں تسلسل ایسے تو آ نہیں سکتا آپ کا۔ تو کچھ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور وے فارورڈ ہے کیا، اگلے 2 سال میں اکانومی کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کچھ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو شرکاء ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہم ہیں عطا اللہ طارر صاحب، سینئر رہنما ہے PMLN سے، عثمان ڈار صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ہمارے ساتھ، اور پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو مینار پاکستان کا واقعہ ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے کیا کہا، دکھائیے گا جی۔ یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا، شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی۔ تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی، جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں، انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں۔ پرائم منسٹر صاحب کی بعض ایشوز کے اوپر جو تعریف ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے الجھا زیادہ دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل ہیں، لیکن جن عالموں کے پاس وہ تعلیمات ہیں کیا وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہیں؟ راول پنڈی میں ایک عالم کو ہی پکڑا گیا، ایک مدرسے کے استاد کو پکڑا گیا جس نے طالبہ سے زیادتی کی،
وہ لوگوں کو سارا دن وہی درس دیتا ہوگا جس کو پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچے. وہ ضروری ہے پہنچنا, وہ ہمارا بنیاد ہے, دین ہے میرا. وہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان احادیث کے ذریعے ہم نے دین کو سمجھا, اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. لیکن اس کو اس کے ساتھ مشروط کر کے مت دیکھیے. لاہور میں ایک استاد پکڑا گیا تھا جو بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, پھر بعد میں آ گیا کہ نہیں ڈی این اے میچ نہیں کرتا تھا. وہ بھی ایک مدرسے کا ہی استاد تھا, باریش شخص تھا جس کی ہمارے معاشرے میں عزت ہی بہت زیادہ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب, موبائل فون, مدرسے کا استاد یا دینی تعلیمات کی کمی, وہاں خرابی نہیں ہے. ہم جب اس آدمی کو یہ اجازت دیتے ہیں نا کہ تجھے یہ اجازت ہے کر لے تو بچ جائے گا, پھر اس کو خوف نہ ہو کہ سزا ملے گی, تو پھر وہ اس جرم پہ ارتکاب کر دیتا ہے. اگر یہ بات یقینی ہو کہ اس کو سزا ملے گی, پورا یقین ہو کہ یہ بندہ جیل میں جائے گا, یہ ٹانگا جائے گا, بچے گا ہی نہیں اس جرم کے بعد, تو وہ کبھی خوف کے مارے یہ جرم نہیں کرے گا. آپ خواتین کو باندھ کے کسی پنجرے میں تو نہیں ڈال سکتے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے سامنے, میں اپنے مہمانوں کے سامنے بھی رکھوں گا. طاہر طارق صاحب, آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. بیلنس چاہیے ہمیں, دینی تعلیمات سے دوری میں ہماری زندگی نہیں ہے, آخرت بھی نہیں ہے. موبائل فون, اس میں مسائل بھی ہیں لیکن بہت سارے مسئلوں کا حل بھی ہے. لیکن یہ خواتین, بچیاں, 4 سال کی بچی, 50 سال 60 سال کی عورت, یا وہ قبر میں دبائی ہوئی کوئی خاتون جو ہے وہ بھی نہیں بچتی, تو کیا کریں اس کا؟ مالک صاحب, اس ملک میں جانوروں کو کوئی نہیں بخشتا, تو اس میں موبائل فون کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ وہ بات کریں تعلیمات کی, تو کرمنل جسٹس سسٹم بھی تھا, سزا جزا کا نظام بھی تھا, کہ یعنی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو قرار واقعی سزا ملتی تھی ملزم کو. یہ نہیں کہتے تھے, ایک وہ روایت ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا. خاتون ایک دفعہ ایک صبح فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی, ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا, اگلے دن ہی ملزم کو سزا ملی جو مجرم تھا اس کا. یہ نہیں کہا کہ تم صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد نہ آنا, یا تم گھر سے باہر کیوں نکلی. ہم تعلیمات بھی تو دیکھیں نا پھر, اور کرمنل جسٹس سسٹم بھی دیکھیں. ہم کبھی یہ نہیں مانیں گے کہ ہم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے 6 آئی جی تبدیل کیے کیونکہ ہمارے ایم پی ایس کا پریشر تھا کہ جی ایس ایچ او میری مرضی دا, ڈی ایس پی میری مرضی دا, تھانے میری مرضی دے, تھانے ٹھیکے تھے. یہ ہم نہیں مانیں گے, یہ کوئی نہیں مانے گا. آج بھی جو آئی جی لگایا ہوا ہے, اس کی کریڈیبلٹی پہ, اس کے فائنینشیل ایشوز کے اوپر بڑا ڈاؤٹ ہے, اس کا ماضی داغدار ہے. عمر شیخ سی سی پی او لگایا, اس نے کہا جی وہ عورت رات کو کس کو ملنے جا رہی تھی موٹر وے پر. ملک صاحب, میں دل دکھی ہے, وہ شفقت محمود صاحب نے فروری 2020 میں اس سڑک کے ٹوٹے کا افتتاح کیا تھا. جب آپ افتتاح کرتے ہیں تو آپ اس کی انفورسمنٹ دیتے ہیں یا موٹر وے پولیس کو, یا رنگ روڈ پولیس کو, یا پٹرولنگ پولیس کو, یا پنجاب پولیس کو. آپ یقین مانیں کسی پولیس کی وہ انفورسمنٹ نہیں تھی. وہ کیوں ریپ کا انسیڈنٹ ہوا اس خاتون کے ساتھ؟ کیونکہ کسی بندے نے اس گورنمنٹ میں, کسی وزیر نے وہ فائل موو نہیں کی. اس نے یہ زحمت نہیں کی کہ یہ افتتاح ہو رہا ہے تو میں یہ زحمت کر لوں کہ یہاں پہ پولیس کی انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے. ہاں نہیں, ہم وکٹم بلیمنگ کے شوقین ہیں. ہم کبھی کہیں گے مرد روبوٹ نہیں ہے, اس کے احساسات اجاگر ہو جاتے ہیں عورت کو دیکھ کے, اس کو کنٹرول نہیں رہتا. دین میں کیا حکم ہے؟ دین میں حکم ہے لوور یور گیز, مرد کو کہا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو. جہاں عورت کو پردے کا حکم ہے سورہ نور میں, اس سے ایک آیت پہلے مرد کو کہا گیا. مرد کا جو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے, اس کا عورت کے پردے کے حکم سے کوئی تعلق نہیں, وہ الگ ہے. وہ اس سے پہلے وہ آدمی کو حکم, آدمی کو پہلے کہا ہے, اور آدمی کو علیحدہ کہا ہے. جب آپ نے بزدار جیسا وزیر اعلیٰ لگانا ہو سیاسی مصلحتوں کے تحت, جب آپ نے آئی جی, تھانے دار, ڈی ایس پی, آر پی اوز اپنے تبدیل کرنے ہوں سیاسی مقاصد کے لیے, اور جہاں پہ ڈر خوف نہ ہو, پتہ ہو کہ بزدار بیٹھا ہے, اس مینار پاکستان کے سیف سٹی ہم نے لگایا, ہمیں کریڈٹ نہ دیں, ہمیں نہیں چاہیے, وہ کیمرے تک خراب ہیں. عثمان اب کی وزیر اعظم نے آج بہت تعریف کی, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں عثمان بزدار نے کتنا اچھا کام کیا, دکھائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, آپ نے وہ کام کیے جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا, پنجاب میں بربادی آ گئی, اور وہ اس کی وجہ یہ کہ اچھے کاموں میں آپ اپنا نام سامنے لانا ہی نہیں چاہتے. آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ تنقید کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ ہے. آپ کو یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی, اتنی پروجیکشن تھی, آپ اتنا کام کرتے ہیں آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ بزدار صاحب بہت کثرت نفسی سے کام لیتے ہیں, وہ تو سامنے آنا ہی نہیں چاہتے, وہ آپ کیا کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. نذیر چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ذرا ان سے بھی بات کر لیں پھر باقی مہمانوں کی طرف آتے ہیں. چوہان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آج. آپ جی ندیم بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وزیر اعظم آپ سے خفا بھی ہوئے, آپ کو ڈانٹا بھی اور پھر آپ کو گلے بھی لگا لیا. آپ ہی کی زبانی سن لوں, کیا ہوا, پہلے ڈانٹ کیا پٹی؟ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے وزیر اعظم پاکستان ان کا بڑا پن ہے, کیونکہ آج کی ملاقات جو تھی وزیر اعظم پاکستان سے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ لیڈر, ٹرو لیڈر, جن کو اکثر ہم نے دیکھا تھا اس چیز میں, کہ ان کے اندر وہ تمام صفات تھیں جو نیلسن منڈیلا کی بھی تھیں, کہ جب وہ آئے باہر تو انہوں نے آتے اپنے تمام دشمنوں کو بھی معاف کیا اور ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. تو مجھ سے جانے میں جو پیچھے ندیم بھائی کافی میں سمجھتا ہوں ایسی غلطیاں ہوئیں جس پہ مجھے ڈانٹ پڑنی بھی چاہیے تھی, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور میں کیونکہ 13-14 سال کی جو پرانی ہے ان کے ساتھ ایک ان کی لیڈرشپ میں کام کرنے کی میرے اندر کوالٹی, ان کو پتہ ہے کہ جو میرے ٹاسک کو دیے گئے مجھے اور آج تک میں نے وہ کس طرح سے پورے کیے ندیم بھائی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بالشک میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو میں آج وزیر اعظم پاکستان آپ سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں, اور جو میری کوئی ایسی غلطی گستاخی گزری ہے تو میں جو اس میں شرمندہ بھی ہوں, اور میں چاہوں گا مجھے معاف کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو آپ مجھے ڈیوٹی سائن کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو پھر کافی وزیر اعظم سے تو ڈانٹ بھی کھا لی آپ نے, معافی بھی مانگ لی, تو اب جہانگیر ترین صاحب سے جو آپ کی پیار محبت تھی, جو وعدے کیے تھے, اس کا کیا بنے گا؟ ہاں دیکھیں, دو چیزیں ہیں پیارے بھائی ندیم بھائی. ہم نے وعدے ترین صاحب سے یہ کیے تھے اس حد تک کہ وہ پارٹی کے پرانے کارکن ہیں, اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے ان کی وہ زیادتی کے لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جو ان کے ساتھ سیاست کر رہا ہے یا ان کو کوئی وکٹمائزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے. تو لہٰذا جب وہ وہاں تک ہم گئے ہیں تو دیکھا تو وہ چیزیں ویسی نہیں تھیں, اور وہاں جا کے ترین صاحب کو جب نے دیکھا تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میرا لیڈر عمران خان ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے. تو بات ختم ہو گئی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے. ہاں ہم نے تھوڑی سی, میں سمجھتا ہوں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر ہے, جس کو بھولا نہیں کہتے, میری طرف سے خاص کر زیادہ تر. تو پھر میں نے یہ جو خان صاحب کو ساری, کیونکہ پہلے میری ملاقات ہوئی ہے ابھی, تو جو باقی میرے دوست ہیں جو باقی بھی, کیونکہ اب گرین خان کریم گروپ تو نہیں رہا, اس کی وجہ یہ کیونکہ ہم خیال گروپ بن گیا تھا. ترین صاحب نے خود ہی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میرا کوئی ترین گروپ شپ نہیں ہے, میں تو ہم خیال گروپ ہے, اور وہ سارے پی ٹی آئی ترین کا اپنا پاکستان طریقے انصاف کا حصہ ہیں, اور عمران خان صاحب کے زیر قیادت کٹھے ہیں, ہم سب کہتے رہے. اب اس میں سے 11 اراکین کی خبر ہے کہ آپ ان کو لے کے وزیر اعظم سے ملاقات کروائیں گے, جہانگیر ترین کے ساتھیوں کو توڑیں گے 11 ممبرز کو, اور وزیر اعظم سے ملاقات کروائیں گے. وہ کب ہوگی؟ بالکل جی, وہ میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھی ہیں, میرے دوست ہیں. وہ ترین صاحب کے کتنی ہے تعداد ان کی؟ ترین صاحب بھی ساتھی ہیں, وہ بھی جائیں خان صاحب سے معذرت کریں اگر ان کی وہ غلطی. دیکھیں میرا ذاتی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب بھی ناراض ہیں ترین صاحب سے, یا ترین صاحب کی کوئی ایسا معاملہ ہے, تو ترین صاحب کو بڑے دل کا مظاہرہ کر کے جائے خان صاحب سے معذرت کرنی چاہیے کہ خان صاحب میں یہاں غلط تھا, اور آپ یا چینی کے معاملے میں یا کسی معاملے میں بھی آپ نے ایکشن جو لیا اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں گلٹی تھا جیسی کوئی چیز, چینی کے معاملے میں غلط ہے. آخر وزیر اعظم پاکستان جو انہوں نے میری بات سنی ہے, کیا جہانگیر ترین چینی کے معاملے میں غلط ہے, قصوروار تھے؟ ہاں نہیں, میں اس میں دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ عدالت میں معاملہ ہے. ہم نے ہمیشہ یہ, جب ترین صاحب کے بھی ساتھ تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے, عدالتیں اپنا کام کریں. جے کے ٹی کو کس چیز کی معذرت کرنی چاہیے, تھوڑی وضاحت کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ معذرت کرنے پہ تیار ہیں یا نہیں. جہانگیر ترین کس چیز کی معذرت کریں سر, یہ بتا دیں تھوڑا سا, میں ان سے سوال کر لیتا ہوں. اس چیز کی معذرت کرنی چاہیے کہ اگر خان صاحب کی, اگر اس چیز کی معذرت کریں, ضرور بات کریں, اس چیز کی ان کو معذرت کرنی چاہیے کہ اگر خان صاحب یہ گروپ بنانا اور بنا کے صرف اس کے لیے یوز کرنا کہ جی شاید ان کے کوئی شوگر مافیا کا معاملہ تھا, یا اس طرح کا پریشر بنانا کہ جیسے کہ اللہ معاف کرے خان صاحب کو یہ گروپ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. شوگر مافیا اچھا, بڑا مجھے آپ سے سن کے بڑا مزہ ہے جی یہ لفظ سن کے, ان کے کچھ ذاتی معاملات میں ایسے. اب آپ یہ بتائیں کتنے اراکین لے کر جائیں گے آپ پرائم منسٹر کے پاس؟ آپ کے ساتھ کتنے اراکین ہوں گے جو جے کے ٹی کے ساتھ کھڑے تھے؟ ہم لے کے
میرے خیال سے کوئی 11-12 دوستوں میرے ہیں رابطے میں، 4-5 سے تو بھی میری بات ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ 2-3 کل بھی میرے پاس آئیں گے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ یار سب کو بلاؤ. وزیر اعظم پاکستان نے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. سارے جب پی ٹی آئی کے حصہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں کام کر رہے ہیں، تو یہ وزیر اعظم سے کیوں دور ہوں؟ ان کو کبھی نہیں دور ہونا چاہیے اپنے وزیر اعظم سے. اپنے وزیر اعظم کے پاس بھی جائیں، وزیر اعظم کے پاس جائیں. ایک ہمارا منسٹر ہے، دو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. بہت ہو چکا ہے، اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہی اس بات کا مطلب ہوا، وہ گروپ اب ایگزسٹ نہیں کرتا، ڈیڈ ہو گیا، فوت ہو گیا. میرا خیال سے دیکھیں، جہانگیر خان ترین صاحب کا کام میرے خیال سے برا ہو گیا ہے. وہ شوگر والا معاملہ وہ میرا سے نیوٹرل جا رہا ہے اب کیس. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی ترین گروپ باقی رہے گا. ترین گروپ کا اس دن تک میں ایسا مسئلہ تھا جب تک یہ شوگر کا مسئلہ تھا. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ترین گروپ نے وہ کام کیا. وہ آپ کے سامنے ہی ہے ساری چیزیں. نہ ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کی کوئی اور چیز ایسی ہے. وہاں تک ان کا تھا ایشو، وہ میرے خیال سے ریزالو ہو گیا ہے. اب باقی سارے لوگ ماشاء اللہ پارٹی کا حصہ ہے، پارٹی میں کام. میں اس سے پہلے کہ آپ کو خداحافظ کروں، باقی مہمانوں کی طرف آؤں، بزدار صاحب کے متعلق بھی رائے دے دیں، کیونکہ ماضی میں آپ بڑے گرم جوش جملوں میں ان کے متعلق ذکر کرتے رہے ہیں. ابھی آپ کی کیا خیال ہے؟ عثمان بزدار اچھا کام کر رہے ہیں یا فارغ ہیں، بالکل کچھ نہیں پتا انہیں؟ دیکھیں جی، میں نے بزدار صاحب سے بھی آج معذرت کی اسی بات پہ، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور بزدار صاحب کٹھے تشریف فرما تھے، اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہی بزدار صاحب بھی بیٹھے تھے. ان سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ اگر میری طرف سے آپ کی دل آزاری ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا جذبات میں آ کے ذرا زیادہ فاسٹ پچ پہ کھیل رہا تھا ترین صاحب کی طرف سے. تو مقصد کہنے کا ترین صاحب بھی ماشاءاللہ پارٹی کے پرانے ساتھ تھے. میں ترین صاحب کے ساتھ اسی چیز پہ ہم گئے تھے پارٹی کی وجہ سے. ہم اللہ معاف کرے، نہ تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہتے رہے کہ جمیکا کی وکٹ سے نا سیدھا کھیلتے کھیلتے فیصل آباد کی وکٹ پہ آ کے بیٹنگ کرنے لگے ہیں. کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی، کہیں آپ بازر مار رہے تھے، بال ادھر سے ادھر نکل رہی تھی، اور کہیں آپ آگے ہیں فیصل آباد کی وکٹ پہ. ایک اننگ پوری نہیں ہوتی. ندیم بھائی آپ یہ دیکھیں نا، جس کے لیے وکٹ بدلی تھی وہ وکٹ کا اینڈ کیا تھا؟ اس اینڈ کا تو اینڈ ہو گیا، رپورٹ بھی چلی گئی، آپ کو پتا ہے وہ بیل بھی ہو گئی، ساری چیزیں کلوز ہو گئی. تو وہ وکٹ پہ تو کچھ بھی نہیں رہا. ہم نے تو ساتھ دے دیا اس وکٹ کے اوپر جا کے. تو ہم تو ساتھ دے کے پہلے بھی پی ٹی آئی میں، تو اس وکٹ پہ جا کے بھی آج بھی پی ٹی آئی میں ہیں، اس پہ ادھر بھی بیٹھ کے بھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ اس دوران کچھ غلطیاں کچھ دوستوں نے کی اور کچھ جذباتی میں سب سے زیادہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں تو ندیم بھائی ہو سکتی ہیں نا. اور اگر آپ اتنے نیشنل چینل میں بیٹھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ انسانوں میں دیکھیں نا خون کے، اور یہ ہم بھی اسی طرح کے انسان ہیں جس طرح سب دوست بیٹھے. تبدیلی ہے، یہ سوچوں میں تبدیلی آپ کو مبارک ہو، اور سیاست میں آپ کے لیے سفر میں آسانی پیدا ہو. میں آپ کے لیے دعا گو. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل. شاہ خان، آپ کی طرف آ رہا ہوں. بہت بڑی میں نے تبدیلی دیکھی پی ٹی آئی کے اندر. اس گروپ نے جہاں دھواں دار طریقے سے اٹیک شروع کیا تھا، اب ریورسل ہوتے ہوئے بھی اتنی ہی گرم جوشی سے ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. تو یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سیاسی ماحول؟ دیکھیے میرے خیال میں اس گروپ کے لوگ توڑ لیں یا کسی کی ٹانگ توڑ لیں یا جو بھی توڑ لیں، معاملات اب ان 13-14 لوگ کے نہ آنے سے ٹھیک ہوں گے، نہ جانے سے فرق پڑتا ہے. البتہ جو یہ صاحب ہیں، یہ ان کی بات چیت سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس قدر دباؤ میں ہے. اور میرے خیال میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو ایکسپلینیشن یہ دے رہے تھے، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ کچھ نہ ہی کہتے. کیونکہ جس طرح معافی وہ جس طریقے سے پورٹری کر رہے تھے کہ وہ خان صاحب نے ان کو معاف کر دیا ہے، انہوں نے معذرت کر لی ہے، تو اگر یہ لوگوں کی طرف جو اللہ کی مخلوق ہے اور جو ان حالات میں جس مشکل سے گزری ہے ان کی طرف دیکھ لیں، تو ایک معافی اللہ تعالیٰ سے بھی بنتی ہے، ایک معذرت خدا سے بھی بنتی ہے، اور خدا کے لوگوں سے بھی بنتی ہے. اور یہ جو حاکم وقت کی معذرت ہوتی ہے نا، جیسے ابھی انہوں نے معذرت کی ہے، دباؤ صاف نظر آ رہا ہے. یہ کل کو حالات ذرا سے پتلے ہوئے تو یہ پھر کہیں جو ہے کسی اور طرف معذرت کر رہے ہوں گے. لہٰذا میں اس کو کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل جو ہے نہ کوئی کی طرف سے اس کو بڑی کامیابی سمجھتی ہوں، نہ یہ کوئی بہت بڑی پنجاب کے حوالے سے یہ اہم ہے پلشا، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑی دیر سے ایڈوکیٹ کر رہی ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں. نون والوں کا آپ کھلے عام دعوت دیتے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھتے، یہ کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوگی. یہ گروپ بڑا اہم تھا، بریک وے فیکشن تھا ایک پورا. تو اب وہ واپس جا ملے تو پی ٹی آئی تو مضبوط ہو جاتی ہے نا، آپ کا وہ آئیڈیا ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک ایک آئیڈیا. دیکھیے یہ صاحب جو تھے، میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتی، لیکن ان کی باتوں سے، ان کی ہنسی سے، ان کے جملوں سے، مطلب ظاہر ایک سیاسی ورکر ہیں، ایم این اے ہیں کہ ایم پی ہیں شاید، مجھے نہیں، ایم این اے ہیں شاید،
لیکن ایک سیاسی ورکر ہیں اور ان کی باتوں سے دباؤ صاف ظاہر تھا. مطلب پارٹیز میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ فیورر کی طرح ہیل ہٹلر کریں اور معافی مانگیں اور وہ اگر آپ کو معاف نہ کرے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس سے بہتر الفاظ کا بھی چناؤ ہو سکتا تھا, کوئی معاملہ فہمی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ واپس آئیں یا نہ آئیں, یا پنجاب میں بزدار صاحب کی ایک تو جو آپ نے کلپ سنائی ہے بڑی مزیدار کلپ ہے. میں واقعی کم علمی کا اور شاید تارڑ صاحب بھی اس کا اقرار کر لیں کہ واقعی ہمیں نظر نہیں آتا جو کام وہ کرتے ہیں ان کے سپر مین. وہ گمنام سپاہی ہے, وہ راتوں کو نکلتے ہیں جب دنیا سوتی ہے اور اس وقت نکل کے وہ گلیوں کونوں میں جو بھی کام کرتے ہیں. اب یہ تو ان کی ٹیم کی انتہائی نالائکی ہے کہ وہ ٹیم کے ایک لسٹ تھی ترجمانوں کی, شاید اب وہ انہوں نے کچھ کم کیے ہیں, لیکن وہ لسٹ 3 سال سے کیا کر رہی تھی کہ رایا کا حال پوچھنے چیف منسٹر نکلتا ہے اور چیف منسٹر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے لیکن وہ کام کہیں نظر ہی نہیں آتے. نظر آتا ہے تو کچرا نظر آتا ہے. ہمارے جو لاہور بیوروز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو کیمرہ مین کی ڈیوٹی لگائیں کہ ہو سکتا ہے بزدار صاحب بھیس بدل کے رات کو نکلتے ہیں اور کام کرتے ہوں, گلیوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر چیک کرنا چاہیے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ آپ سے ڈار صاحب آپ سے جواب دوں گا, بریک لے لیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عثمان ڈار صاحب, پنجاب میں تو ہمیں دنیا ہی بدلی نظر آتی ہے, نیا پاکستان ہمیں اصل میں پنجاب میں بنا نظر آتا ہے. نذیر چوہان صاحب جو باقاعدہ ووکل اٹیک کرتے تھے وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور اپنے کہے کے اوپر شرمندہ ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں بزدار تو ایسا کام کرتا ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. کمال کر دیا انہوں نے. ویسے ملک صاحب اگر آج میں اسٹوڈیو میں ہوتا تو عطا تارڑ کو ضرور لڈو کھلاتا اس بات پہ. یہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی امیدیں جڑی ہوئی تھیں ناراض اراکین کے ساتھ. ایک تو میرا بھائی تب اسٹوڈیو میں آتا جب عثمان ڈار وہاں نہیں ہوتا. جب میں نے لڈو کھلانا تھا, لڈو لے کے آیا تھا, تو یہ لاہور سیالکوٹ بیٹھے ہوتے آ جانا ہے, حکم کرو, انہیں نکل پاؤں گا. عثمان ڈار صاحب میں ان کو بٹھا کے رکھتا ہوں پروگرام کے بعد, آپ لڈو لے کے آ جائیے. آج آپ کے سامنے ان کو کھلاتے ہیں پکڑ کے. پروڈیوسر کو کہوں گا زبردستی پکڑ کے کھلائیں, طارق صاحب کو لڈو کھلائیں آج آپ کے. ملک صاحب انہوں انج بھی پھاڑ کے رکھو, ابھی ملک چھاڑ کے نسن والے نے, لہٰذا ان کو پکڑ کے ہی رکھیں. لیڈر تو بھاگا ہی ہوا ہے ان کا, تو ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کس ٹائم بھاگ جائیں, اس لیے انہیں پکڑ لیں. اصل بات پہ آتا ہوں ملک صاحب. ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے نذیر چوہان کو, میرے بھاگنے کی آپ نے بات کی ہے, میں نے پاسپورٹ کس کو جمع کرانا ہے, کہاں کرانا ہے, مجھے آپ آن ایئر پاکستانی عوام کے سامنے بتائیں. آپ نے میرے پہ الزام لگایا ہے, میں پاسپورٹ اپنا منگوا رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں نے کس اتھارٹی کو سرنڈر کرنا ہے. پلیز لیٹ می نو. میرا جینا مرنا اس مٹی میں ہے, اس مٹی میں دفن ہونا ہے, اس مٹی میں رہنا ہے. مجھے بتائیں میں نے پاسپورٹ کس کو بھیجنا ہے. صاحب یہ تو چیلنج ہو گیا. میں پاسپورٹ بھجوا رہے ہیں, پائدل دسو بھجوانا کتنے ہے, نہیں بھاگ کے جا رہے ہیں, کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں, آپ کو خواب آتے ہیں رات کو. میں بات تو سن لو یار, کیا ہو گیا. میں ادھر سے اسٹوڈیو سے بھاگنے کی بات کر رہا ہوں, یہاں تو روز اسٹوڈیو میں ہی. پھر اب انہوں نے کہا میں پکڑ کے رکھنے لگوں, رکھنا, میں نے کہا پکڑ کے رکھنا, اسٹوڈیو سے بھاگنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پاکستان سے تو آپ کی مریم نواز صاحبہ نے بھاگنے کی کوشش کی, ہم نے جانے نہیں دیا. وہ تو خیر آپ نہیں جائیں گے, وہ فکر نہ کرے, تسلی رکھے, پار کاٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے. مل صاحب میں آتا ہوں اصل بات پہ. دیکھیں مل صاحب نذیر چوہان صاحب ہماری پارٹی کا حصہ تھے. سوال بزدار کا انہوں نے کیا تھا پنجاب کا. اوہو آپ کی وجہ سے آیا ہوں نا, آپ نے کہا باہر نہیں جانے دینا, تو ہم نے تو کہا آپ جانا چاہتے تھے. ایک صاحب گئے تھے ابھی تک آئے نہیں ہیں, ان کا پاسپورٹ ریویو کروانے کی بات ہو رہی ہے. بزدار کا جواب بتاتا رہے, پھر اب میں میاں نواز شریف کے پاسپورٹ پہ آ جاتا ہوں. لڈو ہے, بزدار کی پرفارمنس کا حساب دیں, کون پوچھ رہی ہے. اچھا میں آ رہا ہوں, ندیم ملک صاحب نے سوال کیا بزدار پہ, پوری تسلی کراؤں گا. چھوڑو پوری تسلی کراؤں گا تارڑ کی. اگر عطا تارڑ میرا بھائی خاموشی اختیار کرے صرف 2 منٹ, تو میں ان کو عثمان بزدار کی بھی تسلی کراؤں گا, نذیر چوہان کی بھی کراؤں گا, اور ویمن امپاورمنٹ کی بھی کراؤں گا, جو میرے بریک سے پہلے باتیں ہوئی ہیں. پہلے میں نذیر چوہان پہ آنا چاہتا ہوں. مل صاحب دیکھیں وہ ہماری پارٹی کا حصہ تھا. ہر پارٹی تاریخ اٹھا کے دیکھے, پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, کیا ان کے اراکین ماضی میں ناراض نہیں ہوتے رہے؟ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا تو وہ ہمارا حصہ تھے, آ گئے ہیں, اچھی بات ہے. انہوں نے معذرت کی, اپنے عمل پہ معذرت کی, ایک اچھی مثال قائم کی دوسرے ورکرز کے لیے, دوسرے پارٹی ممبرز کے لیے انہوں نے مثال قائم کی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے, تو ہمارا حصہ تھے, آ گئے.
اب میں آنا چاہتا ہوں ویمن امپاورمنٹ پہ، جو بات آپ کر رہے تھے بریک کے حصے سے پہلے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا چونکہ مسلم لیگ نون والے اسپیشلی یہ کیسٹ فٹ کر کے آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، بات کوئی بھی ہو جائے تو انہوں نے آنا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف تنقید کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں ملک صاحب یہ ہم تینوں پارٹیز کی جو لیڈنگ پارٹیز ہیں اس ملک میں، یہ ہماری کولیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے ویمن پروٹیکشن کے اوپر. اس کے اوپر ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو میں عطا تارڑ یا پلوشا کا آرگومنٹ تب مانوں، 40 سال سے یہ دونوں جماعتیں اس ملک میں حکومت کر رہی ہیں تو بڑا زبردست نظام دیا تھا انہوں نے، بڑی زبردست پنجاب پولیس دی تھی عطا تارڑ اور اس کی جماعت نے، جو آ کر پرائم منسٹر عمران خان اور عثمان بزدار نے تباہ کر دی. جس آئی جی کی یہ بات کر رہے تھے عطا تارڑ، یہ قوم ماڈل ٹاؤن کا تاریخی واقعہ نہیں بھولی ہے. پولیس گردی پنجاب کے اندر اور ریاستی مشینری کا استعمال ایک بدترین مثال ہے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ. آپ کیا بات کرتے ہو؟ لاہور کے اندر گھنٹوں نہتے پاکستانیوں کے منہ پہ گولیاں ماری گئی، تو آپ کس منہ سے بات کرتے ہو بیٹھ کے آئی جی پنجاب کی ہیں؟ تو اس لیے اگر میں ماضی میں جاؤں گا، میں آپ کے شریفوں کی شرافت قوم کے سامنے رکھوں گا بطور جب وہ کر رہے تھے گورننس، تو پھر آپ منہ چھپانے لائق نہیں رہو گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم کولیکٹیو بات کریں. ان سے یہ پوچھیں ملک صاحب، جو ہماری ہیومن رائٹ منسٹری، ابھی سن لے ذرا ملک صاحب سن لیں، ان سے یہ پوچھیں دونوں سے، جو ہماری ہیومن رائٹس منسٹری، سن تو لو نا بھائی، میرے دونوں جواب دے دینا. میں کیا کیا ہے؟ پروسیکیوشن آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، پولیس آپ کی ہے، کیوں نہیں ماڈل ٹاؤن ابھی آگے آ رہا ہے؟ کس نے منع آپ کے کیا اوپر میں اصل چارج شیٹ آپ داغنے لگاؤں. آپ نہیں یار سن لو نا میرے بھائی، جب میں کمپلیٹ کروں گا بولنا. اگر آپ حکومت میں ہو تو 3 سال ہو گئے ہیں، ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ بتاتا ہوں ساہیوال کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سیف سٹی کے کیمراز کس نے خراب کیے ہیں؟ دم پہ پاؤں رکھے تو تمہاری چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. کرنے کے لیے ریپ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا. میرے بھائی ایزی ہو جاؤ نا، جب آپ بول رہے ہیں تو میں سن رہا تھا ملک صاحب. یہ ہے بزدار ملک صاحب بھائی، میرے کو میرا مطلب روکے نا، ابھی تو میں اصل چارج شیٹ داغنے لگاؤں ان دونوں پہ. پاکستانیوں، پرائم منسٹر عمران خان، ہماری حکومت 2000 بل ڈومیسٹک وائلنس لے کے آئی ہے، جو خواتین کے اوپر یہ تشدد کا بل ہے، اس کے اوپر ملک صاحب ان دونوں سے پوچھے کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہمیں. وہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے، سینٹ میں جا کے رک جاتا ہے. اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے خواتین پہ بات کرنا ہے، بتائیں کیوں ڈومیسٹک وائلنس کے بل کو سپورٹ نہیں کر رہے جو ہماری ہیومن رائٹس منسٹری لے کے آئی ہے؟ ان سے پوچھیں ان دونوں سے. پہلے پلوشا خان. دیکھیے جی، بات یہ ہے، بات جو ہے وہ حقائق پہ مبنی ہونی چاہیے، اور بات یہ ہے کہ عمومی طور پر معاشرہ درندگی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی دور نہیں. اب اس کی جو مثال آج کل کے دور میں ہے، شاید ریسنٹ پاسٹ میں جو ماضی قریب ہے اس میں ہمیں نظر نہیں ہے. اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر کام جو اس مملکت میں ہوتا ہے، جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، ویسے بھی مملکت میں ہر کام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حاکم کی ہوتی ہے. اور ان حالات میں جب آپ کسی ریاست کو اس ریاست سے کمپیئر کرتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جو ہے تقلید کی مثال ہے، تو پھر آپ پہ 10 گنا ذمہ داری ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عطا تارڑ میں آپ کو شریفوں کی شرافت بتاؤں، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیا کیا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا. سب سے پہلی جو مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے مسائل کی جڑ شروع ہوتی ہے خاص طور پہ اس مسئلے، وہ جو ہمارے حکمران کچھ ایسے اپنے خیالات، جو ان کے ذاتی خیالات ہوتے ہیں، دیکھیے ذاتی خیالات میرے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب میں ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھی ہوں جہاں میرے کچھ کہنے سے یا بولنے سے عمومی طور پر پوری جو ہماری معاشرہ ہے اس پر ایک اثر پڑتا ہے، تو پھر ہمیں اپنی زبان کو ذرا کنٹرول سے چلانا چاہیے. جب ہمارے حکمران اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو کم کپڑے پہنے، زیادہ کپڑے پہنے. جب آپ کے پنجاب میں یاد ہے وہ جو ریپ کیس ہوا تھا آپ کا موٹر وے پر، ایک پولیس افسر کو آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے اور کتنا مشکل سے ان کو ہٹایا گیا، کس طریقے سے وہ جو پولیس افسر تھے انہوں نے اس کی تشریح کی. شرمناک. لہٰذا میرے کوئی ذاتی خیالات ہوں، ڈار صاحب کے ہوں، عطا تارڑ صاحب کے ہوں، وہ ہمارے ذاتی خیالات اور اپنی ذات اور اپنے گھر تک. لیکن جب ہم حکمران ہیں یا ہم پوزیشنز آف اتھارٹی میں ہیں، تو پھر وزیر اعظم کو وہ بات کہنی پڑے گی اور وہ کام کر کے دکھانا پڑے گا کہ اس کا سدباب کیا مشکل. دیکھیے ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا انتہائی افسوسناک تھا، لیکن ساہیوال میں کیا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیا کیا. آگے ان سے بھی جواب لے لیں، تارڑ صاحب سے بھی بتائیے. تارڑ صاحب میں دوبارہ آتا ہوں پلشا آپ کی طرف. تارڑ صاحب، ایک تو انہوں نے کہا ڈومیسٹک وائلنس والے بل اور دوسرے بل پہ آپ سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو بل نہیں ہے،
آرڈیننس ہے نمبر 1. ایسے سینسٹیو ایشوز پہ آپ آرڈیننس نہیں لا سکتے. دوسرا ویمن ایکشن فورم, سول سوسائٹی کی تنظیموں نے اور جو ویمن لائرز ایسوسی ایشن ہے, یہ 3 تنظیموں نے ہمارے سے باضابطہ طور پہ آفیشلی رابطہ کیا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں انفورسمنٹ کے حوالے سے, اور اس بل کے اندر کافی خرابیاں ہیں. اس کو ہاؤس میں ڈیبیٹ کے لیے کیوں نہیں لاتے؟ یہ ڈرتے کیوں ہیں ڈیبیٹ سے؟ ہر چیز کا آرڈیننس لے کر کے ٹھک 5 منٹ میں آیا اس کو پاس کرو. او بھائی گفتگو تو کرو, اس کی ایک ایک شک پڑھو تو صحیح. یہ جو آرڈیننس فیکٹری انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بنایا, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, آپ نے بل لانا ہے, آپ سیر حاصل گفتگو کریں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پہ باقاعدہ اجلاس بلائیں, اس کو ہاؤس میں رکھیں, ڈیبیٹ کروائیں. ویمن ایکشن فورم کو, ویمن لائرز ایسوسی ایشن کو, سول سوسائٹی کو, سب لوگوں کو, علماء کو, آل سیگمنٹ آف سوسائٹی کی انپٹ لیں. الیکشن کمیشن پہ بل آیا ہے, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کی یہ پاور دینے جا رہے ہیں نیشنل بینک اور حبیب بینک کو. وہ کیسے؟ وہ بل میں آپ کو بھیج دیا, آپ دیکھ لیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بایو میٹرکس ہوں گے ووٹر کے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوگی وہ بینکوں کے اندر ہوگی, کیونکہ یہ نئی وہ نہیں خریدنا چاہتے بایو میٹرک کی جو مشینیں ہوتی ہیں. یہ بل کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا پہلے بینک میں جائے گا, جی وہاں پہ انگوٹھا لگائے گا. جی یہ بل میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. یعنی آپ نے الیکشن کمیشن کو پوچھا ہے, یہ سنجیدہ بات بتا رہے ہیں. جی میں یہ آپ کو یہ پڑھ دیتا ہوں, آپ کو میں نے بھیجا بھی ہے, میں نے ہائی لائٹ کر کے بھی بھیج دیا ہے. یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. آپ نے نہ الیکشن کمیشن کو پوچھا, نہ الیکشن ایکسپرٹس کو پوچھا. یہ ڈائریکٹ ریکارڈنگ الیکٹرانک ووٹنگ machines shall be set up in all branches of National Bank of Pakistan and Habib Bank Limited, and they responsible to entertain the voters for their vote casting. شک نمبر 4 یہ آرڈیننس ہے. ارے یہ کیسے کریں گے؟ یہ اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام پاور, پھر یہ حکومت چاہتی ہے کہ نیشنل بینک اور حبیب بینک کو دے. دار صاحب یہ ایسے ہی ہے, پڑھنے بل میں آپ کو کاپی بھیج دوں, انہوں نے مجھے ابھی فارورڈ کیا. دیکھیے اطاعت آرڈ اس کو غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں مل صاحب, آپ ایک ذی شعور, آپ ماشاءاللہ ایک اینکر ہیں. آپ سمجھتے ہیں الیکشن ایسے ہو گئے جیسے یہ میرا بھائی بیٹھ کے بات کر رہا ہے, ان کے اعصاب پہ شکست وار ہو چکی ہے پاکستانیوں. اے جے کے ہارنے کے بعد, بدترین سیالکوٹ ہارنے کے بعد, کیونکہ میرے بھائی نے مل صاحب سیالکوٹ الیکشن پہ بھی بڑی بڑکیں لگائی تھی. یہ اب اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے یہ جو ہیں. تو سر یہ پرابلمٹک ہے, بیٹھ کے بات کرنا, ویمن پروٹیکشن بل کی میں نے بات کی ہے, اس پہ لیفٹ رائٹ کے جا رہے ہیں. الیکشن کا کام جو ہے میں آتا ہوں عثمان بزار صاحب پہ, ذرا مجھے آنے دے ذرا. اور وہ جو ای وی ایم بھی اگر انسٹال کرنی ہے تو اس کی سینکٹیٹی اور اس کے جتنے پروٹوکولز ہیں اس کا انچارج اور آپریٹر اور اس کی سیکیورٹی, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہو سکتی ہے, کسی بینک کے پاس نہیں ہو سکتی. مل صاحب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی سر بتائیے, سر آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں مل صاحب, ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے انتخابات صاف ہوں گے, شفاف ہوں گے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرائے گا. کوئی پاکستان طریقے انصاف نہیں اگلا الیکشن کرانے جا رہی. تو ان کو ایک تو اعتماد ہونا چاہیے. کیا ماضی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انتخابات نہیں ہوئے؟ عطا تارڑ سے یہ پوچھنے والی بات ہے, 2013 کی تاریخ ہی انہوں نے ریفارمز کی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں, اسی کے اوپر انہوں نے چارج شیٹ ڈالی, سارا الیکشن رگڈ ہو گیا, داندلی ہو گئی. تو بھائی کیا ریفارمز کی تھی آپ لوگوں نے؟ آپ کی 2/3 میجارٹی تھی, کیا تحفہ دیا تھا آپ نے قوم کو 2017 میں ریفارمز کر کے؟ تو قوم دیکھ چکی ہے وہ تماشا. آپ نے خود ہی اپنی ریفارمز کے اوپر عدم اعتماد کر دیا. اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا چاہتا ہے مل صاحب اس ملک میں, ای وی ایم سے کروانا چاہتا ہے, بھائی آپ لوگ بتا دو کس طرح سے ہوگا. اپنی طرف سے یہ کچھ نہیں کہیں گے پاکستانیوں, صرف ای وی ایمز کے پیچھے چڑے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں ان کا کیا ویژن ہے, ان کا ویژن مشن کیا ہے. 2017 میں قوم تماشا دیکھ چکی ہے. اپنے ہی بنائے ہوئے ایکٹ کے اوپر انہوں نے دھاندلی کھیل کے تاریخیں دھرنے استعفوں تک کی بات آ جاتی ہے. تو جب اگر کوئی پارٹی کچھ کرنا چاہتی ہے اس کا ساتھ دینے کی بجائے یہ ڈرامہ لگا رکھا ہے. بحث ہونی چاہیے, اسمبلی کے اندر بحث نہیں ہو رہی. اسمبلی کے بعد ٹی وی ٹاک شوز کے اندر باتیں ہوتی ہیں. پی ایم یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ رہی ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہفتوں بحث ہونی چاہیے, کیا ہونا کیا نہیں ہونا. وہ اس کے پارلیمنٹ کے فلور پہ بحث نہیں ہوتی. افغان ایشو کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے, ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ہم سائے میں, 2600 کلومیٹر کا بارڈر لگا ہوا ہے, ہماری پارلیمنٹ پہ بحث نہیں ہو رہی. پارلیمنٹ میں کس چیز پہ بات ہوتی ہے؟ کسی چیز سے بات نہیں ہو سکتی ندی. پارلیمنٹ میں حال یہ ہے کہ جب ہم سوالات لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہ سوالات اگر جو ہے وہاں گراں گزرتے ہیں حکومت کی طبیعت پہ تو وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ سوالات کٹے ہوں, لیکن ہمارے کئی سوالات جو کہ ان کو برے لگتے ہیں یا ریزولوشنز یا موشنز وہ نہیں آتے اور ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ای وی ایم پہ بات کر رہے ہیں,
ای وی ایم پہ سب سے پہلے تو نادرا کی جو اس میں ایک انوالومنٹ ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگائے کہ تمام تر جو اس میں جو آپ نادرا کو اختیارات دے رہے ہیں وہ کیوں دے. تیسری بات یہ ہے کہ ای وی ایمز پر ایک رپورٹ جو ہے خود منسٹری آف آئی ٹی جو کہ حکومت کی منسٹری ہے اس نے اسپین سے بنوائی اور اس آپ نے بھی کوئی رپورٹ دیکھی ہوگی اور اس میں سوالیہ نشان ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے کے تحت کسی ووٹر کی سیکریسی جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو سکتی, لہٰذا یہ غیر آئینی ہے. سب سے بڑی بات جو چیز غیر آئینی ہے اور جو ووٹر کی سیکریسی اس کی بیلٹ کی جو سیکریسی ہے اس کو مینٹین نہیں کر سکتے تو اس سسٹم پہ کیا بات کی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹ کا فلور جو ہے اس میں آپ نے کہا آگ لگی ہوئی افغانستان میں, دنیا ڈری ہوئی ہے, لیکن ہماری پارلیمنٹ میں آج تک وہ بحث کے لیے جوائنٹ سیشن بار بار ہم نے کہا کہ بلایا جائے, وہ نہیں بلایا جا رہا. کسی قسم کی کوئی بریفنگ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی, کسی چیز پر بحث جو ہے وہ نہیں کی جاتی. لہٰذا جہاں انہوں نے باقی چیزوں سب اداروں کو ربر اسٹیمپ بنایا وہاں پارلیمنٹ کو بھی یہ ربر اسٹیمپ بناتے ہیں. اور جس طریقے سے ایک ایک دن میں بغیر دیکھے بغیر بات کیے کئی بل جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو لہٰذا پارلیمنٹ کی جہاں تک افادیت ہے وہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے. اور یہاں اگر بلڈوز کر کے الیکشن کرانے کی کوئی کوشش کی گئی تو پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے. اور یہ ای وی ایمز بینک میں لگیں, بینک نہیں چھوڑ کے تو کسی چوک میں لگ جائیں. جس چیز کے اوپر جو آئین جس کو اجازت نہیں دیتا وہ کیا الیکشن کرائے گی اور وہ کیا نیا آئینی ڈھانچہ بنائے گی اور اس کے تحت کیا نئی اسمبلیز بنے گی, کیا نئی پارلیمان بنے گی, وہ ساری چیز ہی غیر آئینی ہے. آپ اس رپورٹ کا آپ منگوا لیجیے یا شاید آپ نے خود دیکھی بھی ہو, آپ کے پاس بھی, اس کی روشنی میں آپ بتائیے کہ اس پر کیا بحث کی جا سکتی. اچھا طارق صاحب, یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر آپ کے تحفظات یہ ہیں کہ جو مینیپولیشن ہو سکتی ہے, 200 کو 220 بنایا جا سکتا ہے یا 200 کو 2000 بنایا جا سکتا ہے. کیا اب ایسی ٹیکنالوجیز جو تسلی بخش ہوں تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے وہ دستیاب نہیں؟ اب تو ملینز آف ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں انہی مشینوں کے اوپر الیکٹرانکلی, تو آپ وہ ڈیٹا نہیں, وہ ٹیکنالوجیز نہیں یوز کر سکتے. یہی باتیں آر ٹی ایس کے بارے میں کی گئی تھیں. رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ایک بن رہا ہے, الیکٹرانک سسٹم. سر 2 دفعہ بیٹھا, 13 میں بھی بیٹھا, 18 میں بھی. اس وقت ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کہتے تھے 2013 میں, 18 میں اسے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بولتے تھے. دونوں دفعہ بیٹھ گیا. پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جو زیادہ ممالک جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے قریب ہیں انہوں نے ای وی ایمز ختم کر دی ہیں. کیس اسٹڈیز موجود ہیں, مینیپولیشن بھی ہے, کاسٹ امپلیکیشنز ہیں. کاسٹ امپلیکیشن سے بڑھ کے آپ ٹریننگ کس طرح کروائیں گے اور آپ کس طریقے سے وہ اس دن ایک اچھے بھلے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے وہ نہیں ہو رہی تھی, میں اسمبلی سے گزر رہا تھا. تو بات یہ ہے آپ نے مینیپولیشن کو دنیا میں, آپ کا الیکشن ہوا امریکہ کا, ایل گور اور بش کا آخری فلوریڈا میں جا کے کیا معاملہ ہوا, وہ یہی معاملہ تھا. ادھر سے بعد میں ٹرمپ کی الیکشن میں الزام لگا کہ جی رشینز نے مینیپولیٹ کیا ہے, رشینز نے ہیک کیا ہے. جہاں پہ دیکھیے ٹیکنالوجی اچھی بری ہر طرح کی ہوتی ہے, مگر ہمارے ہاں کیونکہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اپنے سیف گارڈز لگا کے ہم نے جو ترامیم دی ہیں اس کے اندر بہت سارے سیف گارڈ شامل ہیں. دیکھیے فارم 45 آپ نے بیسکلی ٹرانسمٹ کرنا ہے نا, اینڈ آف دا ڈے آپ نے کاؤنٹر فائلز میچ کرنی ہے ایشوڈ بیلٹ پیپرز کے ساتھ. یہ بڑا سمپل کام ہے, اگر اس کو ٹھیک طریقے سے کر دیا جائے الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے وی آر ناٹ ریڈی. 13 میں ہوا ہے نہ 18 میں ہوا ہے. اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں اس پہ ہو سکتا ہے. اعتزاز صاحب کہتے تھے تھیلوں سے بلیاں نکلی ہیں, تو وہ ایکچولی ہوتا یہی ہے, تھیلوں سے کچھ اور ہی نکلا تھا بعد میں. ڈار صاحب پنجاب کے اندر پھر اپوزیشن بس ہو گئی, وہ بزدار کی تبدیلی کے نعرے بس ختم ہو گئے, پروگرام جہاں سے شروع کیا تھا وہیں واپس آ جائے. دیکھیے اگر اپوزیشن میں واقعی کوئی دم ہوتا, اگر یہ سمجھتے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ کبھی پی ڈی ایم دم نہ توڑتی. پی ڈی آئی اصل دفن اسی وجہ سے ملک صاحب ہوئی تھی کہ لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا, اور لوگ ان کی طرف دیکھتے ہی کیوں. 30 سال سے جو ان کو موقع ملے ہیں, 3 انہوں نے باریاں لی ہیں, اور آج بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. کوئی ادارہ ایسا ہے نہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو پروفیٹیبل دیا ہو. اور دوسری طرف دیکھیں ملک صاحب, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں یا آپ ان سے یہ سوال کریں کہ جو موجودہ الیکٹورل سسٹم ہے یا نظام ہے, کیا وہ ٹھیک ہے جو انہوں نے ریفارمز کی تھی 2017 میں ایکٹ لے کے آئے تھے؟ اگر ای وی ایمز کو ایک لمحے کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ایک طرف رکھتے چلے جو ہم پرپوزل لے کے آ رہے ہیں, ان کے پاس کیا پلان ہے؟
ہم لوگ تو بیٹھ کے یہی باتیں کرتے رہتے ہیں جی ای وی ایم 2 نمبری ہو جائے گی، الیکشن لوٹ لیا جائے گا. یہ بھی تو کوئی روڈ میپ نہیں. ابھی بہن میری پلوشا بات کر رہی تھی پنجاب کے اندر جہاں ہمارا پورے ملک سے بالکل درست فرما رہے ہیں مل صاحب. دیکھیں ہم مل صاحب دیکھیں میری بات سنیں مل صاحب، وہ سسٹم ہیک ہو گیا آپ کا. مل صاحب دیکھیں کچھ ریالٹیز بھی ہیں. پیپلز پارٹی والوں نے جی دعویٰ کر دیا جی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. پنجاب میں مل صاحب ان کی کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی والوں کی. سیالکوٹ میں بائی الیکشن ہوا ہے PP 38 کا، ان کا امیدوار ہی نہیں تھا، کسی نے ٹکٹ ہی نہیں لی. خوشاب میں الیکشن ہوا ہے 240 ووٹ نکلے ہیں پیپلز پارٹی کے MP کے. تو ان کا تو پنجاب میں بالکل دلتفتہ ہو چکا ہے. جلدی میں دیکھیے جی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو کراچی میں جو ان کی اپنی سیٹ تھی جہاں وفاقی وزیر تھا وہاں نیچے سے اول آئے، لہٰذا اپنی ذرا دیکھ کے پھر بات کرنی چاہیے. اور اگر اتنی ساری سطح خیر ہیں تو پھر کیوں پریشان ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جناح صاحب ملا تھا یا جناح صاحب نے کھڑے ہو کے کتنی دفعہ کہا تھا کہ کون سا ادارہ مجھے ایسا دے رہے ہیں انگریز جو کہ نفع میں چل رہا ہے کہ میں اس ملک کو چلاؤں. اس جگہ آنے کے لیے عمران خان صاحب نے اس ملک میں تاریخی انتشار پیدا کیا. اس لیے انہوں نے وہ تمام حرکتیں کی جو اس ملک کے سیاسی کلچر کا حصہ نہیں تھی. اور آج یہاں جب وہ پہنچ گئے ہیں تو آج انہیں یہ آگ کا دریا لہٰذا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پلوشا عثمان ڈار صاحب اور عطاء اللہ تارڑ آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.